بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تواضع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بعث عاملا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل عليكم. فلما استعمل حذيفة رضي الله عنه على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. فخرج حذيفة من عند عمر على حمار مؤكف وعلى الحمار زاد. فلما قدم المدائن استقبله أهل الأرض والدهاقين، وبيده رغيف وعرق من لحم على حمار على إكاف. فقرأه عهده عليهم فقالوا: سلنا ما شئت. قال: أسألكم طعاما آكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم. فأقام فيهم ما شاء الله، ثم كتب إليه عمر أن اقدم. فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق في مكان لا يراه. فلما رآه عمر على الحال الذي خرج من عنده عليه أتاه فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك كذا في الكنز. محترم دوستو بھائیو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح اپنے دین کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کرتے تھے اور شیطان کو اپنے اوپر غالب آنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو اس علاقے والوں کے نام ایک پرچہ عہد نامے کا بھیجتے تھے اور اس پرچے میں لکھتے تھے کہ میں نے ان کو تمہارا گورنر بنایا ہے، جب تک یہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرے ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدائن کا گورنر بنا کر آپ نے بھیجا تو معمول کے مطابق ایک عہد نامہ تحریر فرما کر ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس میں اہل مدائن کو مخاطب بنا کر لکھا تھا کہ حذیفہ بن یمان کو میں نے تمہارا گورنر بنایا ہے، جب تک تمہارے ساتھ یہ عدل و انصاف کا معاملہ کرے ان کے حکم کو اور ان کی بات کو، ان کے فرمان کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اور لکھا کہ اپنی ضروریات سے متعلق جس چیز کا یہ تم سے سوال کرے ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ روانہ ہوئے مدائن کے لیے اور ایک علاقے کا گورنر بنا کر ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ کس شان سے جا رہے ہیں؟ ایک گدھا ہے، اس کے اوپر پالان پڑا ہوا ہے جس پر بیٹھتے ہیں، اور زاجراہ ٹفن ہے، اس زمانے کا جو بھی ٹفن ہوگا اس میں 2-4 وقت کا کھانا ہے۔ جب مدائن پہنچے تو اہل مدائن نے
اور وہاں کے جو چودھری تھے، ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے حضرت حذیفہ کا استقبال کیا اور اپنے گورنر کی حالت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ ایک گدھے پر وہ تشریف لائے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تواضعاً دونوں پیر ایک طرف لٹکا رکھے تھے، جس طرح عام طور پہ بیٹھتے ہیں گھوڑے پر یا گدھے پر، یا آج کل آپ لوگ موٹر سائیکل پر ایک پیر ادھر ہوتا ہے دوسرا پیر ادھر ہوتا ہے، ان کے دونوں پیر ایک طرف تھے، اور ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور ایک بوٹی دار ہڈی تھی، اس کو کھا رہے تھے۔ من لحم کہتے ہیں اس ہڈی کو جس پہ سے کچھ گوشت کھا لیا گیا ہو، کچھ گوشت ابھی باقی ہے، اور روٹی تھی۔ اہل مدائن کے سامنے امیر المومنین کا جو پرچہ تھا وہ انہوں نے ان کو دیا، ان لوگوں نے پرچے کو پڑھا اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی اپنی ضروریات کا جو یہ سوال کریں ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ چنانچہ انہوں نے مدائن والوں نے اور وہاں کے چودھریوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی کیا کیا فرمائشیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ گورنر ہے تو ایک بنگلہ ہوگا، خدام ہوں گے، سواریاں ہوں گی، کام کرنے والے ہوں گے، ان کے ذہنوں میں یہ ساری باتیں تھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس میری دو ضرورتیں ہیں، دو وقت کے میرے کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے اور یہ میرا گدھا ہے اس کے چارے کا انتظام کرنا ہے، کوئی تیسری ضرورت نہیں۔ چنانچہ پھر جتنا زمانہ وہاں ان کو گزارنا تھا مدائن کے اندر انہوں نے وہاں گزارا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آ گیا کہ واپس تم مدینے آ جاؤ۔ چنانچہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مدینے پہنچنے کا وقت قریب ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حذیفہ بن یمان مدینے پہنچنے والے ہیں تھوڑی بہت دیر میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر نکل کے راستے میں ایک جگہ چھپ گئے، اور اس طرح چھپے کہ ان کو تو حضرت حذیفہ آتے ہوئے نظر آئے، لیکن حضرت حذیفہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے۔ اس طرح راستے میں چھپ کے بیٹھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حذیفہ بن یمان مدائن اتنا لمبا وقت گزار کے آ رہے ہیں اور گورنر کی پوسٹ پر وہاں گئے تھے، پتہ نہیں کتنا مال وہاں سے لے کے آ رہے ہوں گے، آتے ہوئے کتنا لوگوں نے ہدیہ دیا ہوگا، اور وہاں کے قیام کے دوران کتنا ہدیہ ملا ہوگا، اور کتنی وہاں کی چیزیں انہوں نے خریدی ہوں گی۔ تو اب گھر والوں کے لیے وہ سارا سامان لے کے آ رہے ہوں گے، تو اگر وہ مسجد میں رہتے تو حضرت حذیفہ پہلے اپنے گھر جاتے، سارا سامان وہاں رکھتے، پھر ملنے کے لیے امیر المومنین کے پاس آتے، تو پتہ نہیں چلتا کیا لائے کیا نہیں لائے، تو اسی لیے راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ چنانچہ وہ وقت آیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس حالت میں حذیفہ گئے تھے اسی حالت میں واپس آ گئے، رتی برابر کوئی چیز ان کے ساتھ ضائع نہیں، وہی گدھا ہے، وہی ٹفن ہے، اور وہی ایک دو وقت کا کھانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی، اپنے گورنر کی اس صفت کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ دوڑے ہوئے ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے سینے سے لگا دیا، فالتزمہ لپٹا لیا اور فرمایا کہ انت اخی وانا اخوک، تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی، تم میرے دوست اور بھائی ہو۔ اسی سے ہمارے بڑوں نے اصول نکالا
کہ دین کے تقاضے پر جب بھی نکلیں گے تو وہاں دنیا کو حاصل نہیں کریں گے۔ ہمارے بڑوں نے اصول بنا دیا کہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو وہاں دنیا کی چیزوں کی خریداری نہیں کرے گا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، جب ہم پرانے مرکز میں تھے، ایک دن ایک مہمان جماعت کے ساتھی میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ میری اہلیہ کا اصرار ہے کہ آپ میرا برقع لے کر آئے قطر سے عبایا، اور امیر صاحب مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو رہے تھے، اہلیہ کا تقاضا اصرار زیادہ تھا اور امیر صاحب نے منع کر رہے تھے کہ نہیں، بڑوں نے منع کیا ہے، کوئی چیز خرید کے نہیں لانی ہے۔ تو اس سے کہنے لگے ساتھی کہ میں اپنے پیسے سے خرید رہا ہوں، حلال کی میری کمائی ہے، اور کیا خرید رہا ہوں؟ اپنی بیوی کا برقع خرید رہا ہوں، کوئی ناجائز چیز نہیں خرید رہا ہوں، برقع ایک دینی ضرورت ہے۔ تو اگر کیا میں نے خرید لیا اپنی بیوی کے لیے برقع تو کیا کوئی گناہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ دیکھو، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہمارے بڑوں کا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں پہ اصول کھولے ہیں تاکہ ہمارے وقت کی اور ہمارے عمل کی اور ہمارے خروج کی حفاظت ہو۔ ایسے اصول بنا دیے ہیں کہ اگر ان اصول پر ہم عمل کریں تو شیطان کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو شیطان کی آخری حد تک کوشش ہوتی ہے کہ اس کے خروج کو ناکام بنا دے۔ اب اگر اللہ کے راستے میں خریداری دنیاوی چیزوں کے خریدنے کی اجازت دے دی جائے تو شیطان کو یہ راستہ مل جائے گا، پھر نہ جانے کیا کیا چیزیں انسان خریدے گا۔ حضرت محمد عبداللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایک بزرگ نے نقل کیا، فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں دنیاوی چیزوں کی خریداری کا نقصان اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم ایک مسواک بھی نہ خریدو۔ یہ میں نے اسے بتایا، دیکھیے ہم لوگ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے نکلے ہیں، اور جب انسان اپنی اصلاح اور تربیت کرنا چاہتا ہے تو صرف منکرات ہی نہیں چھوڑے جاتے بلکہ بہت سے مباحات بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اب کوئی بیمار اگر آئے گا تو اس بیمار کو وہ ایسی بہت سی چیزیں بھی منع کر دے گا جو عام لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر یہ کاغذ آپ اس کو موڑ دیں اس طرح رک جائے ایک طرف، اب اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے پھر رک جائے گا، لیکن آپ اس کو الٹا موڑ دیے تو سیدھا ہو جائے۔ تو ہمیں بہت سے مباحات سے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصول کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر اصول کی رعایت ہوگی تو ہر عمل کا مقصد حاصل ہوگا، اور اگر اصول کی رعایت نہیں ہوگی تو ایک رسم بن جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔